الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا یہ مہینہ جانوار برکات کے ایام اور یہ راتیں، برکتوں کی یہ راتیں ہم سب کو نصیب ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ ماہ مبارک دوبارہ نصیب فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے لیے مغفرت کا، اللہ کی رحمت کا انتظام کر سکیں، عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ یہ ایام یوں ہی دوسرے دنوں کی طرح گزارنے والے نہیں ہیں، ان ایام میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رات میں قیام اللیل، تراویح کی نماز مسنون کی۔ اس مہینے کی یہ دو اہم عبادتیں ہیں، دن میں روزہ اور رات میں قیام اللیل، تراویح کی نماز۔ اور ان دونوں کا اجر اور ثواب کتنا ہے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا، لوگوں نے اسے ضعیف کہا ہے لیکن شواہد کی بنیاد پر حسن درجے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ فمن سامہ وقامہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا اور میں نے تمہارے لیے اس مہینے کی رات میں قیام کو مسنون قرار دیا۔ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اجر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا اور اس کی رات میں قیام کیا تو گناہوں سے ایسے ہی نکل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ یعنی آدمی پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو دونوں کے ساتھ دوسری بھی حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ دونوں مکفرات الذنوب ہیں، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والے، اللہ کی بخشش ان سے ملتی ہے۔ دن کا جو روزہ ہے اس کے بہت سارے احکام و مسائل ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ کتنے وقت سے کب تک آدمی کے لیے کھانا پینا، اپنی خواہشات، اپنی بیوی سے خواہشات نہیں کرنا، یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ اگر وہ کیا جائے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تحدید اللہ نے خود کی ہے کہ کس وقت سے کس وقت تک آدمی روزہ رہے گا۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سیاہی سے اس کی سفیدی یہ واضح ہو جائے، یعنی فجر صادق، صبح صادق یہ طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے۔ سورج نہیں، صبح صادق کہا طلوع ہو جائے جب فجر کا وقت ہوتا ہے، جب فجر کی اذان دی جاتی ہے، فجر کا اول وقت شروع ہوتا ہے۔ کب تک؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی سورج ڈوبنے تک۔ تو ایک حد اللہ نے بتا دیا کہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ ہے روزے کا وقت۔ اس وقت کی پابندی کرنا ہے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے، کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرنے سے، اور دوسری جو چیزیں جنہیں مفسدات الصوم کہتے ہیں ان سے رک جانے سے۔
اس وقت کے بیچ میں اگر آدمی کھائے گا پیے گا روزے کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم فجر کی اذان جو ہوتی ہے اس کی پابندی کریں تو یہ بھی اس وقت صحیح ہے کہ فجر کی اذان بالکل صبح صادق پر ہو، اور اس میں ہم کو جاننا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق جیسی ہی ہوتی ہے، فجر جیسی فجر کا وقت ہوتا ہے تب اذان ہوتی ہے۔ اذان کب ہوتی ہے؟ جب صبح صادق ہو جاتی ہے، لہذا اذان ہونے کے بعد کھانا بند، اذان ہونے کے بعد اب کھانے کا وقت نہیں رہا، اس کے بعد اگر آدمی کھاتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہی اذان جیسے ہو اس سے پہلے ہی ہمیں کھانا بند کرنا ہے۔ یہ بہت ساری بھائیوں کے ہم مغالطہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اذان جب تک ہو رہی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اس سے آپ کا روزہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اذان جب بھی ہوتی ہے وہ فجر ہونے کے بعد یعنی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور اسی طرح جب سورج ڈوبا تب آپ کا روزہ ختم ہوا، اب کھانے کی آپ کو اجازت ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ سورج ڈوبنے سے پہلے آدمی کھا لے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی، یہ اللہ نے وقت متعین کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آئیے ایک مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم لوگ غور سے سنیں۔ آج آدمی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کا علاج ہوتا ہے۔ بیماریوں کے تعلق سے روزے میں شریعت نے کیا اجازت دی ہے اور کیا بندشیں ہیں اس کو بھی جاننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچنا لگوانا یہ ایک بہت بڑا علاج تھا، خود آپ پچنا لگواتے تھے۔ پچنا آج بھی لگایا جاتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ بدن سے خون نکالا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ روزے کی حالت میں ہم بدن سے خون نکال سکتے ہیں، جیسے شوگر والے ہیں، شوگر چیک کرنا ہے تو کیا روزہ رہتے ہوئے بدن سے خون نکالا جا سکتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کی بھی اسی سے متعلق ہے۔ پچنا لگانے کے سلسلے میں دو طرح کی حدیث ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، آپ فرمایا صحیح حدیث ہے رافع بن خدیج کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطر الحاجم والمحجوم، مختصر یہ حدیث ہے، اور یہی حدیث ذرا سے دوسری لمبی ہے۔ عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم۔ وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم۔ یہ سب سے یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حاجم یعنی پچنا لگانے والا اور پچنا لگوانے والا دونوں کا روزہ افطار ہو گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، دونوں کا روزہ ختم ہو گیا۔ اور ایک واقعے میں ہے، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس آئے جو رمضان میں پچنا لگا رہا تھا، تو آپ نے یہی بات اس سے بھی کہی کہ پچنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور یہی واقعہ دوسری حدیث میں بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں حضرت معقل ابن سنان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں 18ویں رات، رمضان کی 18ویں رات تھی، میں پچنا لگوا رہا تھا، تو آپ نے یہ بات کہی۔ تو یہ بہت صریح حدیث ہے، لیکن دوسری حدیث اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے روزہ رکھتے ہوئے پچنا لگوایا، روزہ رکھتے ہوئے پچنا لگوایا۔ اسی لیے علماء کے ہاں اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی پچنا لگوایا
اور روزہ رکھتے ہوئے بھی پچنا لگوایا۔ اور اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن لیلہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے ہم نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوانے سے منع کیا ہے؟ تو آپ کہا کہ نہیں، بلکہ آپ نے روزہ رکھنے والوں کا خیال کیا اور اس کو حرام نہیں کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے کمزوری کا خیال کیا۔ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے علماء میں کا ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ پچنا لگوانے سے روزہ یہ ٹوٹ جائے گا، لیکن زیادہ تر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جمہور علم کا یہ مسلک ہے کہ پچنا لگوانے سے روزہ افطار نہیں ہوگا، لیکن اس میں شرط ہے۔ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آدمی کو پچنا لگوانے سے اتنی کمزوری ہو کہ روزہ وہ برداشت نہ کر سکے، روزہ کھل جانے کا ڈر ہو جائے، تو اس کے لیے وہ پچنا لگوانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر طاقت ہو اس سے اس کے روزے پر اثر نہ پڑے تو اس کے لیے پچنا لگوانا جائز ہے۔ پچنا ایک خون نکلتا ہے بدن سے۔ روزہ اصل مقصد ہے منہ سے نارمل جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اس کی ممانعت ہے روزہ۔ اسی طرح اگر آدمی طاقت کو لینے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگواتا ہے تو وہ بھی منع ہے۔ لیکن اگر آدمی خون نکلواتا ہے بیماری کی وجہ سے، جیسے شوگر چیک کرنا ہے یا اور کسی طرح کی چیز ہے، تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے علماء نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منہ سے جو کھایا پیا جاتا ہے نارمل، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ آدمی کو مجبوری ہوئی تبھی وہ شوگر چیک کرنے کے لیے، جیسے روزہ رہتے ہیں تو شوگر کبھی کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، آدمی کا شوگر ایسا ڈاؤن ہو کہ وہ ڈاؤن والا لگے تو اس کا شوگر چیک کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو شوگر چیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے روزے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے اسے کچھ انجیکشن لینا پڑتا ہو، بیماری کا، دوا کا، ایسا کوئی انجیکشن لینا پڑ رہا ہو دن میں بیماری کا، دوا کا، جس کی وجہ سے اس کی بیماری پر اثر پڑتا ہے، اگر نہ لے تو بیماری پڑ سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی اسی حدیث کی روشنی میں انجیکشن لینا طاقت کا نہیں، دوا کا انجیکشن لینا اس کے لیے جائز ہے۔ اور علماء نے باقاعدہ شیخ باز اور دوسرے لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر انجیکشن آدمی لگوا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ منہ سے دوا لینا، جس طرح منہ سے ہم کھاتے ہیں نارمل، ایسے کھانا، دوا لینا منہ سے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ منہ سے جو نارمل کھانا کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، یہ منع ہے، اس کی جو کوئی بھی شکل ہوگی یہ منع ہوگی۔ لیکن دوا علاج کے لیے اگر آدمی انجیکشن لے رہا ہے یا خون نکلوانا پڑ رہا ہے تو اس کی، اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر کسی آدمی کو جو ہے کڈنی کی بیماری ہے اور اس کو جو ہے اس کے تعلق سے کچھ علاج وغیرہ ہو رہا ہے، منہ سے دوا نہیں دی جا رہی ہے، تو وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کو جو ہے کمزوری ہو رہی ہے، اگر بیماری بڑھنے کا ڈر ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح دو روزہ کے تعلق سے ایک چیز اور ہے، آدمی کو بیماری ہوتی ہے ایسی کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے قے ہو جاتی ہے، تو اگر خود سے قے ہو تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح آدمی اگر آنکھ میں کوئی شکایت ہو اور آنکھ میں جو ہے سرما لگائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کا اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر آنکھ میں دوا ڈال لے تو اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ما جاء فی القی والاکتحال، قے اگر ہو گئی خود سے یا سرما لگایا
تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زرع القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خود سے قے ہو جائے، خود سے قے ہو جائے تو اس کے اوپر قضا نہیں، یعنی اس کا وہ روزہ ہو گیا، اس کو روزہ کھولنا نہیں چاہیے، اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عمدن جان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے قے کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح آنکھ میں سرما لگانے کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سرما لگاتے تھے آنکھ میں روزہ رکھتے ہوئے، اس سے ان رسول اللہ کان یکتحل وهو صائم۔ تو اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ آنکھ کے علاج میں بھی روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بھی اسی تعلق سے کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، روزے کے درمیان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عبادتیں ہم کریں رب العالمین سب کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔